الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، میں آپ کو سنا رہی تھی فرعون کا خواب۔ فرعون کا خواب میں ہم نے 2 حصے پڑھ لیے تھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گی، اس میں سے وہ ہے، تو پہلے بچوں ہم کتاب پڑھنے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں تو بچوں پہلے دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ ضرور پڑھا کریں بچوں اس دعا کو جب بھی آپ کوئی بھی بک پڑھیں۔ تو بچوں، آج میں آپ کو کیا سناؤں گی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کا نام۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور منیوں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کی امی کا نام یوحانس اور ابو کا نام عمران ہے۔ بیان کردہ ایمان افروز حکایت سے درس ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، رب العزت نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمہ لگا دی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والصلاۃ والسلام کو دریائے نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امی جان علیہ رحمت الرحمن کی گود میں پہنچا دیا۔ تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ میں قربان، خدائے رحمان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرعون کی بیمار بیٹی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمن نے آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ بیٹی برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ فقط اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے جب کہ دریا میں سے انسان جیسی کوئی چیز مل جائے اور اس کا لعاب یعنی تھوک لے کر اس کی برص والی جگہ پر ملا جائے، اور یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب فلاں دن فلاں مہینہ ہو اور سورج بھی خوب روشن ہو۔ جب وہ دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے محفل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئی تھی۔ دریائے نیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کی طرف آتی تھی۔ یکایک ایک صندوق باکس دریا کی موجوں میں ہچکولے کھاتا ہوا آیا اور ایک درخت کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے وہ صندوق میرے پاس لایا جائے۔ اس کے نوکر کشتی میں بیٹھ کر صندوق تک پہنچے اور انہوں نے وہ صندوق لا کر فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ خدام نے صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھلا، توڑ کر کھولنا چاہا لیکن نہ ٹوٹا۔ فرعون کی زوجہ حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس صندوق کے اندر ایک نوری چمکتا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صندوق کھولنا چاہا تو آسانی سے کھل گیا۔ اس صندوق میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھ کے درمیان نور جگمگ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ! بچوں آپ بھی بولو سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی اس بچے کا لعاب مبارک یعنی تھوک
شریف لے کر جب اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ! اس نے محبت سے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ممکن ہے کہ قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈال دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو سمجھا بجھا کر منا لیا اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بچوں، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو برس اور کوڑ جسے بیماری کہتے ہیں نا، اس بیماری میں یا تو بدن پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں یا اعضاء پر سوجن ہو کر انگلیاں وغیرہ گرنے لگتی ہیں۔ استغفر اللہ! یہ اتنی جو ہے بری بیماری ہے۔ تو کتنی شفا ملی ان کی اولاد کو، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے گھر میں پالا، اور اللہ جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پالتا ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو بچوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس میں سناؤں گی انگارے منہ میں رکھ لیا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔